بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن صوم اندلس کا حکمران تھا۔ اندلس اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر 711 سے 1492 تک مسلم حکمرانوں نے پرتگال، اسپین اور فرانس کے کچھ علاقوں پر حکومت کی تھی۔ عبد الرحمن صوم زہد و تقوی اور عدل و انصاف کا شدائی تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا نام الحکم تھا۔ عبد الرحمن بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو اس نے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹے دونوں ذہین تھے۔ عبداللہ میں قدر خودسری پائی جاتی تھی جو گھر کی دیواروں کے اندر تو قابل قبول تھی، مگر ملک کی سرحدوں کے اندر ملک و ملت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ سلطان یا بادشاہ کا متحمل مزاج اور بردبار ہونا عبد الرحمن کے نزدیک اچھا وصف تھا، چنانچہ اس نے الحکم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ دارالسلطنت میں عبدالدار نام کا ایک قانون دان اور عالم تھا، لیکن وہ رتبہ پسند تھا۔ وہ توقع کیے بیٹھا تھا کہ اسے سلطنت کا قاضی بنایا جائے گا۔ غالباً اسی مقصد کے لیے اس نے عبد الرحمن کے بیٹے کو اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا بھی تھا کہ عبدالدار اس قابل ہے کہ اسے قاضی بنایا جائے، مگر کسی وجہ سے عبد الرحمن نے عبدالدار کو نظر انداز کر کے الحکم کو اپنا جانشین بنایا، تو عبدالدار قاضی کا عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے حکومت سے انتقام لینے پر اتر آیا۔ اس نے عبداللہ کو اعلی کار بنانے کی ٹھان لی اور اسے کہا کہ بڑے بھائی کی بجائے چھوٹے بھائی کو جانشین مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بھائی مسند اقتدار پر بیٹھ کر بڑے بھائی پر حکومت کرے گا۔ عبدالدار نے عبداللہ کو خوب اکسایا، بھڑکایا اور اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اپنا حق بزور شمشیر حاصل کرے۔ اس نے طریقہ یہ بتایا کہ عیسائی قبائل پہلے ہی در پردہ اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں مسلح بغاوت کرتے رہتے ہیں، لہٰذا عبداللہ یوں کرے کہ کسی علاقے میں چل کر عیسائی لڑاکا قبائل کو ساتھ لے اور سلطنت کے خلاف بغاوت کر دے۔ عبدالدار نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ کی فطری خودسری نے اسے بغاوت پر آمادہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ تخت و تاج کی ہوس نے اسے پاگل کر دیا، چنانچہ ایک روز وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ کچھ لوگ عبدالدار کے معتقد بھی تھے۔ اس نے ان میں سے چند آدمی ساتھ لے لیے اور کسی عیسائی قبیلے تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ انہیں عبدالدار اور عبداللہ نے بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ وہ لوگ اس لیے فوراً آمادہ ہو گئے کہ بادشاہ کا اپنا بیٹا بغاوت میں شریک تھا۔ بغاوت شروع کر دی گئی اور باغیوں نے کرتبہ کے گرد و نواح میں فوجی چوکیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف عبد الرحمن صوم اور الحکم کے قتل کی سکیم بنائی گئی۔ یہ کام ان مسلمانوں کو سونپا گیا جو عبدالدار کے معتقد تھے۔ وہ قتل کے لیے چل پڑے۔ وہ دن کے وقت عبد الرحمن صوم کے دربار میں جا پہنچے۔ فرما روائے ہسپانیہ کا اقبال بلند ہو، ان میں سے ایک نے عبد الرحمن صوم کو کہا، ہم آپ کو اور آپ کے بیٹے ولی عہد الحکم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ عبد الرحمن صوم دور اندیش انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس سازش کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے جو اسپین کے کسی نہ کسی گوشے سے سر اٹھاتی رہتی ہے، اور یہ لوگ کوئی راز فاش کرنے آئے ہیں۔ تمہیں ہمارے اور ہمارے بیٹے کے قتل کے لیے کس نے بھیجا؟ عبد الرحمن صوم نے پوچھا، اور کیا وجہ ہے کہ تم نے بھرے دربار میں آ کر ہمیں للکارا ہے؟ ہمیں آپ کے بیٹے عبداللہ اور عبدالدار نے بھیجا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اور ہم نے فرما روائے ہسپانیہ کو للکارنے کی جرت نہیں کی۔ ہم عبدالدار کو ایک عالم سمجھتے تھے جس کے فتوے مستند ہوتے ہیں۔ یہی باعث تھا کہ ہم اس کے معتقد تھے، مگر اس نے ہم پر ثابت کر دیا کہ علم اور ایمان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جو علم ایک عادل بادشاہ کو قتل کرنے کی اجازت دے، اس سے ہم بے علم اچھے۔ ہم نے آپ کے بیٹے عبداللہ اور عبدالدار سے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر آئیں گے، لیکن ہم نے دل سے اس اقدام کو مانا نہیں۔ ہم کسی انعام کے لالچ میں مخبری نہیں کر رہے۔ ہم اسلام کی عظمت کی خاطر یہ راز فاش کر رہے ہیں کہ کرتبہ کے گرد و نواح میں سلطنت کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے، اور یہ بغاوت اس تخت کے لیے ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں۔ عبد الرحمن صوم نے کہا، تم انعام کے مستحق ہو،
اور اگر تمہارا الزام سچا نہ ہوا تو تم ہمارے حکم سے قتل ہوگے۔ ہم انعام کے مستحق نہیں، اس شخص نے کہا۔ ہم نے آپ کی جان نہیں بچائی، ہم سلطنت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ سلطنت صرف آپ کی نہیں ہماری بھی ہے، اور یہ ہمارا اور ہر کسی کا فرض ہے کہ سلطنت کو دشمنوں سے بچایا جائے۔ فرض ادا کرنے کی اجرت نہیں لی جاتی۔ تھوڑی دیر بعد الزام سچ ثابت ہو گیا۔ یہ اطلاع آئی کہ باغیوں نے فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر حملہ کر کے نقصان کیا ہے۔ عبد الرحمن صوم نے اسی وقت اپنے سالار کو حکم دیا کہ باغیوں کے خلاف فوراً فوج روانہ کی جائے اور ان کے سرغنوں کو زندہ پکڑا جائے۔ بغاوت ابھی شروع ہوئی ہی تھی، باغیوں نے اتنا زیادہ نقصان نہیں کیا تھا اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ فوج نے انہیں بے خبری میں جا لیا۔ باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عبداللہ اور عبدالدار پکڑے گئے۔ عبد الرحمن نے دونوں کو قید خانے میں الگ الگ کمروں میں بند کرنے اور ان کے جرم کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ عبدالدار نے قید خانے میں پہلی رات ہی خودکشی کر لی۔ عبداللہ کے خلاف بغاوت اور فوج کے متعدد افراد کے قتل کا جرم ثابت ہو گیا۔ قاضی نے اس کے لیے سزائے موت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ عبداللہ کے چھوٹے بھائی الحکم نے اپنے باپ سے التجا کی، وہ آخر آپ کا بیٹا اور میرا بھائی ہے، اسے بخش دیا جائے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے نوجوان بیٹے کو جلاد کے حوالے کر کے میں خوش رہوں گا؟ عبد الرحمن صوم نے کہا، کل جب جلاد کی تلوار اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دے گی تو میرا دل کٹ جائے گا، مگر میں نے اسے زندہ رہنے دیا تو یہ سلطنت کٹ کر ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ کے مرنے پر صرف میں روؤں گا، تم رو گے، تمہاری ماں اور بہنیں روئیں گی، مگر وہ زندہ رہا تو اسلام کی تاریخ روئے گی۔ الحکم اپنے باپ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سن میرے بیٹے، عبد الرحمن صوم نے کہا، اگر میں اسے بخش دوں تو میرے بعد یہ بادشاہ تم دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنی رہے گی۔ تم دونوں کی توجہ ملک اور قوم سے ہٹ جائے گی، تم ایک دوسرے کے تخت الٹو گے، زبردستی ایک دوسرے سے بادشاہ چھینو گے۔ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہیں ہوس تاج و تخت نے تباہ کر دیا تھا۔ سزا صرف ان لوگوں کو نہیں ملتی جو حکومت کے لالچی ہوتے ہیں، بلکہ پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم کفار میں گھرے ہوئے ہیں، پورا عالم اسلام کفار میں گھرا ہوا ہے۔ عبداللہ مر جائے گا تو صرف ہم روئیں گے، اور تم دونوں زندہ رہے تو ہماری قوم کی نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوں گے، نہ جانے کتنی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر روئیں گی۔ ملک میں قحط پڑ جائے گا، بد امنی اور بد نظمی کا دورہ ہوگا، اور تم دونوں بھائی اپنے اپنے گروہ بنا کر حکومت حاصل کرنے میں لگے رہو گے۔ پھر تم مجھے بتاؤ کہ اگر یہی جرم جو عبداللہ نے کیا کوئی اور کرتا تو کیا اسے فوراً جلاد کے حوالے نہ کر دیا جاتا؟ تو کہتا ہے کہ میں تیرے بھائی کا یہ گناہ معاف کر دوں۔ کیا تم اپنے خاندان کی تاریخ میں یہ ذلت شامل کرنا چاہتے ہو کہ اس خاندان کے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کا بغاوت کا جرم معاف کر دیا تھا؟ میں ملک و قوم اور انصاف کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں۔ دوسری صبح عبداللہ کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو عبد الرحمن صوم جو کہ اندلس کا حکمران تھا، اس کا یہ واقعہ سن کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی جانا کہ اسلامی تاریخ میں ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو اپنی سلطنت اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں تک کی قربانی سے گریز نہیں کرتے تھے، اور یہ یقیناً آج کے حکمرانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔